مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو 18 دن سے چل رہا ہے اور آج 18ویں یہاں سحری پروگرام ٹرانسمیشن لے کر آئے اور آج ایک خصوصی پروگرام ہے ہمارے یہاں پر، ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ہمارے یہاں روزانہ علماء کرام آتے ہیں، سناخہ آتے ہیں، لیکن آج جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں وہ ان کے بارے میں سنیں گے نا تو آپ چوک جائیں گے. وہ کیوں چوک جائیں گے؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پر رہے، مسلمانوں کے گھر پر ساری چیز سیکھی، دین سیکھا، ایمان سیکھا، کلمہ سیکھا، سب کچھ سیکھا. لیکن آج ہم ان لوگوں سے ملائیں گے کہ جو بظاہر پہلے کچھ اور تھے لیکن اب کچھ اور ہیں. پہلے کیا تھے اب کیا سے کیا ہو گئے، پہلے نام کیا تھا اب نام سے نام کیا ہو گیا. یہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ یاد رکھنا، جس پر میرے آقا کی عنایت ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میری مراد آج جو ہمارے ساتھ شخصیات ہیں، جو ہمارے گیسٹ مہمان ماشاءاللہ اتنی دور سے سفر کر کر آج ہمارے مرحبا رمضان کے پروگرام کے اندر آئے ہیں، تو میرے پیارے بھائیو ان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اے مسلمانوں ذرا تم بھی سنیے گا ان کی درد بانی کہانیاں، ان کی عنایتیں اور ان پر جو دکھ تکلیف ہوئے ہیں. یقین مانے ایک تو ہوتا ہے نا بچہ گھر سے مسلمان ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہونا. یقین مانے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا اس کے دل پر جو گزری ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑے مشکلات آتی ہیں. اس مشکلات کا سارا سفر کرنے کے بعد، سب کچھ سوچنے کے بعد جب ایمان لے کر آئے اور پھر ساری چیزیں دیکھی اور پھر لانے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ آج ہمارے لیے یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات کہ آج ہمارے سیٹ پر وہ 3 دوست احباب، 3 بھائی، 3 رشتہ دار، 3 دوست جب مسلمان ہو گئے تو آپس میں بھائی 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 ہیں. ہمارا تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب 2 ملیں، جب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. الحمدللہ آج ہمارے وہ بھائی آئے ہیں تو جو شاید پہلے ہمارے بھائی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اب ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے ایمان والے بھائی بھی ہیں اور حضور کی امتی بھی ہیں. الحمدللہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. میری مراد ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ 3 ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اسلام بھائی، جن کے اسلامی نام سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا نام ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو حضرت آپ تینوں کو خوش آمدید. ماشاءاللہ آپ تینوں آئے، آپ نے ماشاءاللہ ہماری اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. کیونکہ ماشاءاللہ یہ یاد رکھنا پہلے بد مذہب تھے، غیر مذہب تھے اور الحمدللہ اس سے توبہ کر کر یہ ایمان کی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور ماشاءاللہ اب جو ان کے نام ہے نا، ایک کا نام ہے محمد عبداللہ. ماشاءاللہ آپ ناظرین آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ ہمارے بھائی اور خوش ہو جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی مومن کا بھائی ہوتا ہے. ان کے دل میں اور محبت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں اور خوشی پیدا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو کئی ہزاروں لوگ دیکھیں گے، کئی لاکھوں لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے پیش سے انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ماشاءاللہ ایک کا نام ہے محمد حسن علی. واہ واہ واہ. ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے بھی ماشاءاللہ یہ بھی خوش ہو رہے ہیں. کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پہلے نام کیا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. اور ایک کا نام ہے ایسا پیارا نام ہے جو میرا نام ہے، ایک کا نام ہے محمد عمر. ماشاءاللہ ہمارے عمر بھائی بھی، اور کیا نام ہے، کیا نام رکھیں، اہل بیت پر بھی رکھ دیا ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے، عمر بھی آ گیا ہے. اور ماشاءاللہ جب ان کے نام ایسے ہیں تو یہ کام بھی انشاءاللہ اچھے کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نام کی برکتیں ملتی ہیں. ماشاءاللہ ایک کا نام انیل کمار تھا، ایک کا نام پردیپ کمار تھا، ایک کا نام رمیش کمار تھا، لیکن الحمدللہ یہ وہاں سے آ کر عمر بھی بن گئے، حسن بھی بن گئے اور عبداللہ بھی بن گئے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. حضرت آپ کو بہت بہت دل سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، علامہ صاحب کی طرف سے، ہمارے پیچھے جو کام کرنے والے ان کی طرف سے. ماشاءاللہ آپ آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، یقین مانے بہت خوشی ہوئی. اللہ کریم آپ لوگوں کو صدقے اللہ ہم گناہ گاروں کو بخش دے یار، کیونکہ ماشاءاللہ یہ آپ کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اسلام میں آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور اللہ کریم بس آپ کو استقامت عطا فرمائے. اب کیا کیا ہوا میرے ناظرین، انشاءاللہ ان کی طرف بھی سوال جواب بڑھائیں گے انشاءاللہ. ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا ہوا، یہ کیسے آئے، کیوں آئے، اور اب کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہماری منزل مدینہ ہے، ہم نے مدینے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ جو وہاں تک پہنچ گیا وہ آگے تک پہنچ جائے گا. ہمارا سوال میرا عبداللہ بھائی سے. عبداللہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی ہیں. اب ذرا ان کی زبانی سنیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے تو روشنی دیکھی ہے لیکن انہوں نے روشنی اب دیکھی ہے. روشنی کیوں دیکھی اسلام کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ عبداللہ بھائی آپ اسلام لے کر آئے تو سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اسلام لے کر آئے. لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ شکریہ عمر بھائی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा मोहम्मद अब्दुल्ला है, पहले नाम मेरा अनिल कुमार था। असल में इस्लाम की सही पहचान कराने वाले हमारे जो हैं वो मुर्शिद हैं, सूफ़ी मरदास पाकिस्तानी। उन्होंने हमारे दिल में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिल में मोहब्बत पैदा की, हमें हक़ और सच का रास्ता दिखाया कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ गुमराही के अलावा कुछ भी नहीं है, कि जिस चीज़ पे चल रहे थे जहाँ हम बेसुकूनी की हालत में थे, ये सारी तबलीग का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे मुर्शिद को जाता है। उन्होंने हमें हकीकी रास्ता दिखाया। तो उनकी तरबियत को देख के, उनकी तबलीग को देख के हमने इस्लाम को कबूल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने क्या देखा? एक तो कबूल तो आपने कर लिया माशाल्लाह, लेकिन आपको इस्लाम में ऐसा क्या अच्छा लगा, ताकि मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम को लाखों लोग देखेंगे, बाद में भी देखते रहेंगे, ताकि हमारे नाज़रीन को भी ये पैगाम मिले, और भी कई ऐसे लोग होंगे जो दैट से बदे इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, वो भी आपको देखेंगे, ताकि दैट से बदे आपसे कोई और भी सीख जाए, कोई और भी ईमान आपकी वजह से ला सके, तो दैट से बदे फ़ायदा होगा। आपने इस्लाम में क्या देखा ऐसा? उमर भाई, पहले मैं ये बताना चाहूँ कि हिदायत अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। हम जिस मज़हब में चल रहे थे, लेकिन इंसान वक्त के साथ खुद महसूस करता है और चीज़ें इसे उसके सामने आती हैं कि जिस चीज़ को इंसान खुद बना रहा है, उसकी इबादत भी कर रहा है, तो वो हकीकी खुदा तो हो ही नहीं सकता। तो इंसान जैसे माहौल में चलता है, फिर हमारे मुर्शिद ने हमारे सामने मुसलमानों की सच्चाई बयान की कि अगर ऐसे मुसलमान बनना है तो तुम अपने मज़हब में ही रहो। सारे मुसलमानों की सच्चाई दिखाई। बेशक मेन मसला थी बेसुकूनी, हम अपने मज़हब में सुकून भी नहीं था। और इस बात को हमने जब आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया तबलीग के दौरान कि हम जिस मज़हब में चल रहे हैं, जिन चीज़ों को हम खुदा मान रहे हैं, उनको हम अपने हाथों से बना रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने नोटिस किया। फिर नबी का जो प्यार दिल में पैदा हुआ, उसको तस्लीम करके हमने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, आप नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं नाज़रीन को ये पैगाम दे देना चाहता हूँ। ये हालांकि बहुत सारे मुसलमान बने हुए हैं जो चुपके से बेचारे इबादत भी कर रहे हैं। असल में माहौल ऐसा हो जाता है, वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे वो इस्लाम में आते हैं फिर उनको सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। तो मेरा पैगाम उन लोगों को भी है कि देखें ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं। बेशक बेशक। तो आप स्टेप लें, लेकिन अल्लाह भी मदद उसकी करता है जो खुद हिम्मत करता है। तो आप दीन इस्लाम को जैसे हमने सरेआम कबूल किया है, पहले हम भी छुपके से कर रहे थे, पर हमने भी महसूस किया देखें ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं। तो आप जब हकीकी दीन आपने कबूल किया है तो आप फ्रंट पे आओ, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है, जैसे हमारे साथ आ रही है। तो मेरा पैगाम यही कि जो भी मुसलमान हैं, जो छुपके भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आए, ताकि आपको देख के और भी लोग आगे हैं इस्लाम में, क्योंकि इस जैसा दीन पूरी दुनिया में नहीं है। जितना सुकून इस दीन में है, किसी दीन में नहीं है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, यही पैगाम है मेरा। क्या बात है माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई ने बड़ी प्यारी बात कह दी है मेरे नाजरीन। और हकीकत में जो मामला इनके साथ गुजर रहे होंगे ना, वो हम उसको सोच भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, हम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, क्योंकि ज़िंदगी आधी से ज़्यादा वहाँ गुजर गई, बुतों के आगे, यहाँ वहाँ। लेकिन ये अल्लाह, वाकई बेशक अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, अल्लाह जिसको ना चाहे, वो तो रब की मर्जी है। लेकिन ये देखिए ना, सबसे बड़ा करम कि आज ये आकर हमें दावत दे रहे हैं, ये आकर हमें पैगाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपका ईमान कबूल करना कबूल फरमाए। माशाल्लाह, हसन भाई आप भी इनके साथ ही हैं माशाल्लाह। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, देखें इस्लाम लाना तो आसान बात नहीं है ना। अब क्या क्या तकलीफ़ें आपको इस्लाम में आ रही हैं या आगे आएंगी, ये क्या आ चुकी हैं, थोड़ा इन तकलीफ़ों का जिक्र भी करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया ना, आपने बहुत बड़ा काम किया है। ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, दोस्त अहबाब भी होंगे, क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, हमारे एक शुएब भाई हैं कि जिनके अभी भी वालिद वालदा भाई सब हिंदू हैं, लेकिन वो अकेले मुसलमान हुए हैं, घर से भी निकाल दिया, और यहाँ तक कि बेचारों पर ना घर था ना बाहर था, सारी ज़िंदगी उन्होंने बाहर गुजारी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने शादी भी की, बच्चे भी किए, अपना कारोबार भी किए, और माशाल्लाह अब वो दीन का काम भी कर रहे हैं। तो आप थोड़ा हसन भाई, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पैगाम जाए और हमारे यहाँ जो बैठे हैं उनको भी पता चले कि इस्लाम लाने के बाद भी कोई तकलीफ़ आती है या कोई आपको आई है, तो आप थोड़ा इसका जिक्र करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मेरा पहले नाम तो प्रदीप कुमार था। और भाई ने सवाल किया कि इस्लाम में आने के बाद तकलीफ़ें आती है क्या? तकलीफ़ें तो उस वक्त भी आई थी, नबी के दौर में भी। बेशक बेशक। उस तकलीफ़ें हमने इस्लाम जो कबूल किया, अपने दिल से कबूल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तकलीफ़ें तो आएगी, वो ये हमारा इम्तिहान है। सही, ये हमारा इम्तिहान है। जितनी तकलीफ़ें आएंगी ना, तकलीफ़ के बाद ही आसानी है। क्योंकि अब असल में मसला ये कि कई ऐसे हैं जो डर रहे होंगे ना, करना चाहते हैं
لیکن وہ بولیں گے تکلیف آئے گی، یہ پڑے گا، تھوڑا آپ اس حوالے سے. ہم پہلے اپنے مرشد کے پاس جاتے تھے، ہم نے مرشد سے دین سیکھا. مرشد نے یہ سکھا کہ بھائی اب آپ اپنے دل میں پہلے مرشد اپنے دل میں آ گیا نا تو نبی صحیح اپنے دل میں آ گیا. اگر نبی صحیح اپنے دل میں آ گیا تو اللہ اس کے دل میں آ گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اس نے ہمیں تبلیغ کی، ہم اس سے متاثر ہوئے، اپنے قرآن سے متاثر ہوئے، ماشاءاللہ، نبی کے دین سے، ختم نبوت سے متاثر کیا ہوئے. بات ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو تکلیف آئی کہ ہم یہ افواہ جو پھیلائی تھی نا کہ بھائی ہمارے گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ آگے بڑھ گئے نا، تو انہوں نے مجھے پہلے اغوا کروایا. اچھا، خاص کر کے میرے ماموں نے اوئے، مجھے اغوا کروایا. 5 دن میں اغوا ہوا تھا، 5 دن میں اغوا ہوا تھا جرگ تھانوں میں. اوئے، بس وہ تو اللہ کا کرم تھا. بس 5 دن میں میرے دل میں یہی تھا کہ بھائی اللہ اکبر، اللہ ہی کرم کرے کیا گا. بات ہے. بس مرشد کا نام دل میں تھا، اللہ اکبر نام دل میں تھا. تو 5ویں دن مجھے مدد آئی وہاں سے، تو وہاں سے میں باہر نکلا. تو میں نے دل میں ٹھان لیا کہ پہلے تو چھپ چھپ کے ہم عبادت کر رہے تھے، کیونکہ اس لیے کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ہمیں فرنٹ میں آنا پڑا، اس لیے میں نے مرشد کو کہا کہ بھائی ابھی فرنٹ میں آنا پڑے گا. اس کے بعد ہی ہم آئے پریس میں، ہم نے اعلان کیا، کیونکہ ایک بار انہوں نے اغوا کر لیا، پھر دوبارہ دوسری بار کر لیتے، اس لیے ہم نے فرنٹ میں آنا پڑا. اور اللہ کرم کرے گا، یہ تو ہماری آزمائش ہیں. ابھی ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ ساتھ نہیں ہیں. ہم تو ابھی بھی کریں کہ بھائی اپنے بیوی بچوں کے بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. اللہ کرم کرے گا. ہم نے بھی اللہ پہ چھوڑا ہے، ضرور ضرور، اللہ پہ چھوڑا ہے، اللہ ہی کرم کرے گا. اور ماشاءاللہ میرے ناظرین، حقیقت میں دیکھیں نا، بیوی بچے چھوڑ گئے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیے ہیں. یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ ایک مسلمانوں، حقیقت میں یہ ایک ایسا درد ہے، یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ جو ان کے دل سے پوچھو یار. اغوا کروا دیا، یہاں تک میں کئی لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، ان کو بیچاروں کو پٹوایا گیا، ان کو مروایا گیا، ان کو مارا گیا. اے میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا. آج ارے جن کو تکلیفیں شروع سے اسلام ملا ہے، جن کو گھر بار سے ساری چیز ملی ہے، ارے ذرا ان سے پوچھو جن کو اغوا کروایا گیا، جن کو ابھی تک دھمکیاں ملنی ہوں گی، جن کو ابھی تک ستایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ میرے آقا علیہ السلام کے یہ میرے آقا علیہ السلام کے دین کو بالکل سچے کھڑے ہوئے ہیں. تکلیف آ رہی، مصیبت آئے گی، لیکن اے میرے بھائیوں، خدا را جو واقعی ایمان والے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ارے ان کی تکلیفوں کو دیکھو یار، ان کے دکھ درد. یقین مانو یہ جو بول رہے ہیں نا، یہ بظاہر آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن ان سے بولا نہیں جا رہا. کیوں نہیں بولا جا رہا؟ کہ جو دکھ درد تکلیف ان کے غموں میں، جو ان کے سینوں میں بھری ہے نا، یہ کس کے آگے نکالے؟ لیکن کلم کرے گا اللہ، میرے رب کو ضرور کرم کرے گا، میرے مصطفیٰ ضرور عنایت کریں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. آج مشکل ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آج نہیں تو کل اچھا وقت آئے گا. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے لیے اور آسانی کرے، یہ اور دین اسلام میں مضبوط ہو جائے اور دین کا کام کریں. کسی ایک کی دعا لگ گئی، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. ماشاءاللہ حقیقت میں تکلیفیں بہت آ رہی ہیں. کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ عمر بھائی، دین اسلام کے حوالے سے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہو. ماشاءاللہ آپ تینوں دوست ایسے لگ رہے تینوں بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ تینوں ہی ایک جیسے لگ رہے، تینوں ماشاءاللہ تینوں بھائی ہیں، ویسے بھائی ہو گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے عمر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عمر ہے. ماشاءاللہ کیا آپ بات. کا بھی محمد عمر ہی نام ہے. جی جی جی. میرا بس قوم کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے نا پرامن مذہب ہے. بے شک بے شک. اور اسلام میں جو سکون ہے نا، وہ ہم بھی پیچھے ہندو تھے، پہلے میرا نام رمیش کمار تھا، تو وہاں بدسکونی بہت تھی. جب اسلام میں ہم انٹر ہوئے ہیں نا، جو سکون اسلام میں ہے نا، وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. سبحان اللہ. میں بس جو ہندو کمیونٹی کے اور بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اگر اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو ڈرے نہیں. دیکھو وقت خوشی سے آئے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے. تو جو بھی ہندو کمیونٹی والے آنا چاہتے ہیں خوشی سے، تو وہ ڈر کے نہیں آئے، اپنی رضا خوشی سے آئے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مرشد صوفی مرداس پاکستانی کا، جنہوں نے ہمارے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کی، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہمارے مرشد ہی کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہماری رہائش بھی اپنے مرشد کے پاس ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھو مشکل وقت تو آتا ہے، انسان کے اوپر آئے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو مشکل تو آتی رہے گی، بس اللہ کرم کرے گا. تو جو ہمارے بیوی بچے ہیں ان کو بھی ہم نے یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام میں آ جاؤ. ابھی ہم بولیں آپ بھلے ہندو بن کے بیٹھ جاؤ، آہستہ آہستہ رضا خوشی سے بندہ دین میں آ جائیں گے. جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ہے ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آنے کی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بس میرا قوم کو یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی اگر اسلام میں کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے اپنی رضا خوشی سے آئے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ یار، کیا خوبصورت ماشاءاللہ حضرت واقعی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن ان کے جو الفاظ ہیں نا، یقین مانیں، یہ مائک پہ تو نکل لیں لیکن اندر جو بھرا ہوا ہے نا میرے ناظرین، یقین مانیں وہ بہت کچھ ہے. میں تو خوش آمدید سب سے بڑے یہ کہ تو ماشاءاللہ یہ آئے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہیں. تو میں تو ان کو اور بھی دعوت دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مرشد کے ساتھ، ماشاءاللہ آپ کو مرشد نے آپ کا راستہ دکھایا ہے، تو میں تو حضرت کو دعوت دوں گا کہ حضرت آپ ہمیں ٹائم دیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مرشد کے پاس بھی چلیں تاکہ آپ کو وہاں برکتیں ملیں. اگر آپ نے فیضان مدینہ دیکھا ہو، میں تو کہوں گا آپ سے کہ آپ ہمیں ٹائم ضرور دیں. اب ہم آپ کو ساتھ انشاءاللہ کراچی فیضان مدینہ انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اور یہ تو میں کہتا ہوں ایک اور اللہ کے ولی کی بارگاہ، مدنی چینل آپ دیکھتے ہوں گے، یقیناً نہیں دیکھا تو آپ ضرور مدنی چینل سرچ کیجیے گا. مدنی چینل کے نام سے وہ الیاس قادری صاحب ہوتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا ماشاءاللہ. آپ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے بھائی بن چکے ہیں، آپ ہماری جان ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم مل جل کر رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو تعاون کر سکے ہم آپ کے ساتھ کریں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے یار، یقین مانیں آج تو دل مدینہ مدینہ ہو گیا ہے، دل خوش ہو گیا ہے. اللہ کریم ان تینوں کے صدقے بھائی ہم تو یہ کریں گے دعا، اللہ ان تینوں کے صدقے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں علامہ صاحب سے بھی کہوں گا، موضوع تو کچھ اور ہے لیکن علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ کروں گا، حضرت آپ ان کے بارے میں تھوڑا کیا کہیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا قربانی ہے، تھوڑا آپ اس حوالے سے کوئی اگر گفتگو کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں محمد عبداللہ بھائی، محمد حسن بھائی اور محمد عمر بھائی کو میں لاتعداد بار مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. یقین کریں نا، یہ محمد حسن بھائی نے بات کی نا کہ مجھے اغوا کر دیا گیا تھا، ہائے ہائے، یہ جھلک یہ صحابہ کے دور کی نظر آ گئی. صحیح بات. حقیقت ہے یہ. وہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ دیکھیں نا کلمہ پڑھتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، ایک صحابی حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین کریں اسلام سے پہلے وہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے جاتے تھے نا خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی. اسلام جب قبول کیا ان کی ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا. یقین کریں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا. یہ قربانی اسلام مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں یہی دعا کروں گا، یقین کر بڑا دل خوش ہوا ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ اکیلے ہیں، پہلے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. بے شک اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ سچوں کے ساتھ ہے. آپ نے سچ کا جو ہے بالکل دامن پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اسی بنا پر الحمدللہ ہماری جان بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہم مسلمان بھائی ہیں سارے، وہ انشاءاللہ نہیں ہے کہ کبھی ہم جدا ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے دین اسلام پر، آپ دین اسلام کی خدمت کریں. اور اسی طریقے سے آپ اپنے حوالے سے جتنی بھی ہو سکے اپنے مرشد کریم کے بارگاہ میں رہ کے مزید سیکھیں، پھر اس کو آگے پہنچاتے رہیں. یہی ہوتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے سیکھ کے پھر اپنے گاؤں گوٹھوں میں جا کے وہاں دین سکھاتے تھے. تو یہ طریقہ الحمدللہ شروع سے جاری ساری ہے آج تک. ایسا نہیں کہ ابھی ختم ہو گیا، یہ بعد میں بھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام کی دولت عطا فرمائے، اور آپ کے بیوی بچے جو بھی رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام کی دولت عطا فرمائے. ایسا الحمدللہ ہوا ہے. ایک جب فرد آ جاتا ہے الحمدللہ پیچھے پورا گھر مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے درجات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جزاک کیا اللہ بات ہے. خیر. جی جی. اور دین اسلام میں آنے کے بعد پوری امت مسلم ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پاس جو مدد آئی ہے
وہ اللہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. بے شک بے شک. پوری امت مسلمان ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ سب نے ماشاءاللہ. ساتھ دیا ہے. میں شکر گزار ہوں سب کا، ماشاءاللہ یار اللہ. جو سب بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ کریم ہمارے مہمانوں کا آنا، عبداللہ بھائی کا، حسن بھائی کا، عمر بھائی کا آنا اور علامہ جواد رضا صاحب کا آنا سب کا قبول و منظور فرمائے. کیونکہ ہمارا موضوع اب ظاہر سی بات ہے کچھ باقی رہ گیا، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آج کے لیے یہیں تک ہم اختتام کر دیں. اپنے ہوسٹ محمد عمر رضا اتاری صاحب کو اجازت دیجیے گا. کل پھر انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے علماء کے ساتھ، نئے سرا کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کا دیکھنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا رمضان 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 مرحبا رمضان.